لیجسلیشن میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ لیجسلیٹو کمپٹنس سے بیونڈ ہے. جب آپ نے آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 میں کنکرنٹ لسٹ ختم کی اور فیڈرل لیجسلیٹو میں آپ نے 2 حصے رکھے، جس میں آئٹم 55 میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ دا سپریم کورٹ باقی عدلیہ کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز فریم کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے. تو وہاں ایکسکلوڈ کیا گیا سپریم کورٹ کو، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 1980 کے، وہ آرٹیکل 191 کے آئین کے تحت جو ہے وہ رول سپریم کورٹ نے 1980 کے بنائے ہوئے ہیں آلریڈی. اور یہ جو لیجسلیشن تھی یہ عجیب لیجسلیشن تھی. سیکشن 2 میں یعنی دفعہ 2 میں اس میں لکھا گیا کہ یہ جو آرٹیکل 184(3) کی جو پروسیڈنگز ہوں گی، اس میں جو ریویو ہوگی وہ ریویو آرٹیکل 188 والی اس کا اسکوپ آن فیکٹس اینڈ لا اپیل کے برابر ہوگا آرٹیکل 185 کی طرح. تو یہ آپ کیسے 2 دفعوں کو جو ہے آرٹیکل 188 اور آرٹیکل 185 کو آپ ایک قانون کے ذریعے جو ہے برابر کا جوڑ سکتے ہو؟ تو یہ قانون سازی ہی نہ صرف بدنیتی پر مبنی تھی، پرسن اسپیسیفک تھی، کسی کو جو ہے کے لیے ایک راہ کھولنے کی جو ہے ایک کاوش تھی. اور پھر آپ نے اس میں کہہ دیا کہ جب یہ ایکٹ آتا ہے تو اس کے 30 دن کے اندر یا دوسری صورت میں 60 دن کے اندر کر سکتے ہیں، اور وہ اپیل بینچ بھی اور ہوگا اور وکیل بھی کوئی اور رکھا جا سکے گا. تو یہ سارا کا سارا آپ نے بنیادی طور پر ایک ایسی قانون سازی کی جو انسسٹین نہیں کر سکتی تھی. میں نے بہت سارے پروگرامز میں آج تک آپ کے سامنے یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ لیجسلیٹو کمپٹنس کے بیونڈ ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں. مگر آج بھی میں حیران ہوا ہوں سابقہ وزیر قانون کو، جو اب وزیر قانون تو نہیں رہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی اگر سپریم کورٹ کی حیثیت تو تم نے ویسے ہی پہلے دن سے ہی تم نے سپریم کورٹ کو مانا ہی نہیں ہے. تم آئین کو نہیں مانتے ہو، سپریم کورٹ کو نہیں مانتے ہو، ایک ہائیبریڈ سسٹم لے کر تم نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لا قانون پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا کے رکھ دیا ہے. اب کھیڑا چھوڑ دو، اب تم لا منسٹر نہیں. سر اس ایکٹ کو قدم قرار دیا گیا ہے سر، تو کیا نواز شریف کا آنا پاکستان سر اب آپ کو کیا ممکن نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں گے؟ پہلے کس نے کہا؟ میں نے تو آج تک کہا ہے کہ کبھی نہیں آئے گا نواز شریف. وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے. پہلے بھی اسے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب پکڑا پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ چلو میں نے تمہارا دیکھ لیا. تو اس لیے اگر بھائی کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں جب پنجاب بھی اس کا غلام تھا اس وقت نہیں آیا ہے تو اب کیوں کر آئے گا بھائی؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیں گے کہ خان صاحب اٹک جیل میں ہیں ابھی بھی، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ریزرویشنز پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں. آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ دیکھیں اس سے بات تو میری نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ان کی اہلیہ بھی ملی ہیں اور ان کے جو وکلاء کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک ہیروئن قسم کی کیفیت کو جو ہے پینٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کے بھی متصادم ہے. دیکھو بھائی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. یہ وزیر اعظم بلاول نے بھی کہا کہ کون سی آپ 30 سال کی پرانی روایات کو، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے وزیر اعظم کو جیل جاتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ روایات کیا آئندہ 30 سال بھی آپ ہمارے اوپر مسلط کریں گے؟ اس نے دونوں کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا ہے، نواز شریف کو بھی اور اپنے والد صاحب کو بھی. تو یہ اور اس نے یہ بھی کہا 65% نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس سے متنفر ہو چکا ہے، بدظن ہو چکا ہے اس نظام سے. تو وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت بھی بولے ہیں اور آن دا فلور آف دی ہاؤس بولے ہیں، آخری سیشن میں بولے. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں پوری قوم اسی چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے ایک توقع کرتی ہے کہ خدا را ٹھیک ہے، لیٹ دا لا ہیو اٹس کورس. ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. سیاستدانوں کا اندر آنا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن خدا را وہ روایات نہ بنائیں کہ کل کو اگر عمران خان کی حکومت آئے تو پھر آپ کے در و دیوار بھی اسی طرح جو ہے ہلیں اور اسی طرح جو ہے توڑے جائیں، اور آپ کی عورتیں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی مائیں اور آپ کی بہنیں وہ بھی محفوظ نہ ہوں. یہ نہ کریں خدا را، ایسی روایات نہ
کریٹ کیجیے گا کہ یہ مشکلیں پیدا ہوں. تو فوری رہائی. کوثر صاحب یہ ایک بات بتائیے گا کہ آج جو یہ ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے آج جو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سپرمیسی آف پارلیمان جو ہے، کیا اس سے وہ اس کے اوپر اثر نہیں پڑا کہ پارلیمان نے ایک لا بنایا اور اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا؟ کیا اس سے پارلیمان کی سپرمیسی کے اوپر فرق نہیں پڑتا؟ کون سی پارلیمنٹ؟ یہ خود کہتے تھے یہ 2018 والا جو ہے RTS کی یہ اسمبلی ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، عمران خان کو ٹھونسا گیا ہے، یہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. اور جب ان کے حق میں آئی 16 مہینے پہلے تو یہ پوتر ہو گئی، اور ان کو نکال کے 130 لوگوں کو نکال کے ایک من پسند لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کو بنا کر اس کو پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں؟ یہ فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن ہر بات کی تعریف کرے لیڈر آف دی ہاؤس کی، اور جہاں فیکٹری لگی ہوئی ہو لیجسلیشن کی، قانون سازی کی. ایک قانون مجھے بتا دو کہ عوام کے فائدے کے لیے بنایا ہو، ایک قانون بتا دو جس میں لوگوں کو سہولت ملی ہو، ایک قانون بتا دو جس میں لوگوں کو نوکریوں کے جو ہے دستیاب آئی ہوں، ایک قانون بتا دو جس سے سستے چیزیں ان کو آئٹمس کھانے کو ملی ہوں. او بھائی، کس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہو؟ یہ ظالم پارلیمنٹ جو ہے IMF کی ڈکٹیشن لے کر یہ ودیسی آقاؤں کی غلامی تو کرتی رہی ہے، ناک رگڑ رگڑ کے آپ پر ٹیکس تو لگاتی رہی ہے. یہ عوام کی پارلیمنٹ نہیں ہے، نہ یہ پارلیمنٹ ہے، نہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں، اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ تضحیق کرتی رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، یہ آئین کی تضحیق کرتی رہی ہے. سپریم کورٹ کو ایک طرف رکھیں، پارلیمنٹ آئین کی تو پابند ہے. 90 دن کے اندر الیکشن کروائے اس پارلیمنٹ نے، ایک ایک چیز کو ابسٹرکٹ کیا. یہ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے جتنا تساہل کر سکتی تھی اپنے فرائض سے جو ہے سبکدوش نہیں ہو سکی ہے. یہ الیکشن کمیشن، ان کو اندر ہونا چاہیے سارے ممبرز کو، ان کو آرٹیکل 209 میں جانا چاہیے، ڈسمس ہونا چاہیے ان کو. اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو بھی جو ہے مواخذہ ہوگا، اور یہ ہوگا. آپ دیکھیں، آئیں ذرا پارلیمان جو ہے، پارلیمان عوام کی پارلیمان آئے، آج فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں، عوام کو ان کا حق دیں، جمہور کو حق کے ووٹ دیں، جمہور کو حق کے اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بنانے کا حق دیں، جمہور کو ان کا حق کے حکمرانی واپس کریں. پھر دیکھیں یہ لوگ جیل میں ہوتے ہیں یا یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی آپ بات کریں. صاحب آپ وہ پارلیمنٹ جو عوام کی ترجمان ہو، وہ پارلیمنٹ نہیں جو غلام بن کر آئے اور صرف اپنے کیس ختم کرے. آل بچاؤ، مال بچاؤ اور لوٹو اور پھٹو. یہ خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کی رہائی کب ممکن ہے، کب مل سکتی ہے؟ یہ نیکسٹ ویک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ پہلے بھی پنجاب میں انتخابات کی تاخیر کے خلاف سپریم کورٹ آئے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن آئے گی، آپ لے کے آئیں گے؟ کون لے کے آئے گا؟ کیونکہ وفاق میں بھی وزیر داخلہ، جو اب تو وزیر داخلہ نہیں رہے لیکن کچھ دن پہلے وہ وزیر داخلہ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مارچ سے پہلے تو لگ نہیں رہا انہیں. تو کیا 6 مہینے میں کوئی آئین ایسی گنجائش دیتا ہے کہ 6 مہینے بعد الیکشن کروایا جائے؟ بالکل نہیں دیتا ہے، لیکن یہ جب تک بلے سے اتنے خائف ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں. لوگوں کے پاس آج یہ جا کر دیکھ لیں، 16 مہینے کی کیا کارکردگی بتائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ، کسی چیز کو لے لو، آٹا کس بھاؤ تھا، آج کس بھاؤ ہے، روٹی کس بھاؤ تھی، آج کس بھاؤ ہے، دال کس بھاؤ تھی، آج کس بھاؤ ہے. آپ ڈالر کہاں تھا، آج کہاں ہے، بجلی کے بل آج کہاں تھے، اس وقت کہاں تھے. گیس کو دیکھ لو. 16 مہینے میں انہوں نے عوام پر جو تباہی پھیری ہے، خودکشیوں پر لوگ جو ہے مجبور ہو رہے ہیں. یہ کیا لے کر جائیں گے منہ ووٹ مانگنے؟ کس منہ سے جائیں گے ووٹ؟ تو یہ الیکشن فیس کر سکتے ہیں؟ یہ الیکشن فیس ہی نہیں کر سکتے بھائی. یہ 50 گاڑیوں کے بغیر گاڑی کے دے کے جائیں. اب چور نہیں کہیں گے، اب 7 جوتیاں بھی ماریں گے انہیں. آپ دیکھ لینا ذرا، لوگوں کا غم و غصے کا اندازہ ہی نہیں ہے. بلاول نے کہا اپنی آخری سپیچ میں، اور وہی نوجوان آپ کا جو حشر کرے گا. یہ تو الیکشن میں جانے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو بہانے ڈھونڈیں گے. مارچ کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ اس وقت بھی الیکشن نہیں کروائیں گے. آپ نے عمران کے سارے بازو کاٹ دیے، اور بھائی پھر بھی ووٹ نہیں اس کا ختم کر سکے. آپ اس کو کیا کریں گے جو بلے کا شہدائی ہو چکا ہے، کلٹ ڈیولپ ہو چکا ہے؟ شاید اس کی بھی محبت نہ ہو. آپ کی نفرت ہی اتنی نفرت ہے آپ کے خلاف. اس کو ایک کریڈٹ ضرور ہے کہ چور ڈاکو آپ کو کہہ کر اس نے عوام کے دماغوں میں بٹھا دیا ہے
کہ آپ چور ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. آپ کی اپنی دولتیں تو امیر تر اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, اور عوام غربت کی دہلیز میں جلتی ہوئی پاکستان. اور دھرتی ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے جس طرح لوٹا گیا, پاکستان کو لوٹا ہے جس طرح سے, تو یہ کیسے جائیں گے یار؟ ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کے پاس کوئی آئے گا. اب کیئر ٹیکر بھی ان کی مرضی کا نہیں بنا رہا, نہیں بنے گا. جتنے نام آ رہے ہیں ایک بھی نہیں بنے گا, آپ لکھ لیں. کس کی مرضی سے بنے؟ سر وزیر جس کی اعظم مرضی سے بھی بنے گا, آپ کو بھی پتا ہے راجہ ریاض کی مرضی سر چلے گی. اراکین پارلیمنٹ کو سر ان کو وزیر اعظم سمیت کافی زبردست آخری اجلاس کے بعد ان کو زبردست ڈنر کروایا گیا. کافی ہنستے مسکراتے وہ چلے گئے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, معیشت کو ہم نے زبردست کر کے ہم جا رہے ہیں. ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے. او بھائی شرم کرو کہ اتنی جو ہے ایک ٹرانشی ہمیں دے دی ہے, اور بھکاری بن کے آپ نے ناک کی رگڑے کروا کے آپ کو بھیک دی ہے, انہوں نے قرضہ بھیک دی ہے. اور بھکاری کی کیا اوقات ہوتی ہے آپ سمجھتے ہو؟ اور قوم کا تو سر جو ہے شرم سے ڈوب جاتی ہے جب قوم کہتی ہے کہ مجھے بھیک مل گئی ہے اتنی. وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے کوئی جو انہوں نے بھکاری کر دیا ہے؟ پاکستان ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہے جس میں ہر وسائل موجود ہے, لیکن ان کی دولت لوٹ اور پلنڈر جو انہوں نے کی ہے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ جو اربوں کے خربوں کے لیے یہ باہر کی ان کی قسطیں دینے کے لیے لیے ہیں. قرضہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کی ساری چیز ہالٹ آ گئی ہے, آپ کا ڈالر جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے, آپ کی مہنگائی جو ہے انفلیشن دیکھ لیں آپ کی کیا جا رہی ہے. آپ ایک ایک فگر کو کر لیں.